اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے خواتین ہیں ان کے لیے روزے رکھنا اور پھر ان کی کنٹینیوٹی، ان چیزوں میں کچھ مسائل آتے ہیں، ان کو پھر ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں کہ ایزیلی اپنے اس رمضان سے پراپر بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں، اور پھر کیا اللہ کے احکامات ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ؟ دیکھیں ویسے تو جو فقہی احکامات ہیں وہ ایک ہی ہیں مرد اور عورت کے لیے روزے کے حوالے سے بھی، لیکن ایک دو چیزیں ہیں کہ جس میں خواتین کا تھوڑا فرق ہے، اور وہ ہے کہ جیسے ان کے جو ہر مہینے روزے جو ان کے چھٹیں گے رمضان میں بھی، اور اسی طرح سے یا ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہے یا یہ کہ وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے میں جو حائضہ ہے اس نے تو روزے نہیں رکھنے، بالکل اس کے لیے تو یہ حکم ہے۔ اور جو جن کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، حاملہ ہیں، اور یا وہ دودھ پلانے والی مائیں ہیں، تو ان کو آپشن ہے، اگر وہ اپنے اندر اتنی طاقت پاتی ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، ان کو نہیں ایشو ہوتا، تو پھر وہ رکھ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن رخصت ہے کہ وہ چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ دونوں آپشنز ہیں، تو یہ الحمدللہ وسعت ہے دین کی، وسعت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی صورتحال میں بھی چھوڑے ٹھیک ہے روزے، کیونکہ ادروائز بھی ویسے سفر کے لیے بھی ہے نا کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی صورتحال میں آپ نے چھوڑا روزہ، لیکن آپ نے پھر قضا دینی ہے۔ اس کے اوپر بات کرنی، مطلب یہ اسٹریس ہونا چاہیے اس بات پہ کہ قضا ہے۔ نارملی ان کو لگتا ہے بس چھٹ گئے ہیں ہم فدیہ دے دیں گے، نارملی لوگ فدیے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فدیہ تب ہے جب آپ ایک ایسی خدا نخواستہ کسی بیماری کا شکار ہیں کہ جس میں آپ کو صحت کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، ٹھیک تو پھر آپ نے رکھنے ہی نہیں ہے وہ روزے، کبھی زندگی بھر نہیں رکھنے، تو پھر آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو آپ فدیہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔